کون سی میٹنگ میں؟ کس میٹنگ میں؟ میں آج تک اس کے ساتھ اس طرح کی میاں نواز شریف کی آج تک اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ جو بات دکھا رہے ہیں آپ ہاتھ میں نا، یہ عید کا دن ہے اور سب لوگ باہر کچھ کھڑے ہیں کمیونٹی کے لوگ. تو میاں صاحب نے کہا کہ جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں تو اندر بلا لیں، عید اکٹھے پڑھتے ہیں. تو وہ سب نے عید پڑھی اور اگر آپ وہ دیکھیں تو سب لوگ ہاتھ ملاتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ہاتھ ملاتا باہر نکل گیا. بس یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی اس سے کوئی بات ہوئی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس طرح کی کیا بات اس سے کروں؟ میں کچھ بھی ایسی کبھی بات اگر کچھ ہے تو وہ بتا دے، سامنے لائے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ معاملہ پہلے ہی پولیس کو رپورٹ کر دیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو. کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے آپ سے اس حوالے سے کبھی کچھ پوچھا، آپ سے کچھ انکوائری کی؟ دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے آج تک پولیس نے پوچھا. اب میں صبح ضرور پولیس اسٹیشن جاؤں گا یہ بتانے کے لیے کہ یہاں بیٹھ کے اس طرح کی غلط جو ہے جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں کمیونٹی میں. ہم بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور پھر آپ کو میں اس کا ریفرنس نمبر بھی دوں گا کہ میں پولیس میں رپورٹ کرا دیا. جب سے یہ سید تسلیم حیدر شاہ صاحب کا کریکٹر آیا سامنے، تو گجرات سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ کئی افراد کے قتل میں ملوث ہیں. تو آپ کو یہ اندازہ تھا یا مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ اندازہ تھا کہ یہ آدمی قتل کا اشتہاری ملزم ہے اور یہ ایک دم سے اچانک رسائی کیسے ملتی ہے؟ نہیں اس کو نہیں، قتل کا ملزم ہوگا اگر وہ گجرات سے اس نے کوئی اشتہاریہ تو وہ آپ کی خبر ٹھیک ہوگی. ادھر آ کے اس کی کیا، وہ جب دفتر کے باہر آپ دیکھتے ہیں آفس کے باہر لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میاں صاحب سب سے ملتے ہیں. تو وہ ایک عید کا دن تھا. عید کے دن وہ سب لوگ باہر کھڑے تھے، کئی لوگ تھے. تو میاں صاحب نے کہا یہ باہر کھڑے ہیں، ان کو عید بلا لیں اندر، اکٹھے پڑھتے ہیں. تو اکٹھے عید پڑھی اور وہ لوگ جاتے مل رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھ ملا کے جا رہے ہیں. بس یہ بات ہے. اس کے علاوہ تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہمیں پروف دے بتائے کبھی اس نے میاں نواز شریف صاحب سے قلعے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بیٹھا ہو. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں انجم چودھری بھی تھے اور آپ بھی تھے. 7-8 لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں موجود تھے. بھائی آپ کے علاوہ شاید کسی نے میٹنگ کرا دی. یہ جھوٹ ہے. اس کی رسائی اندر تک کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ آپ مجھے بتائیں. وہ ان ریلیونٹ آدمی ہے. اگر اس کی کہتا ہے نا میرے پاس پروف ہے تو بتا دے. ایسی کوئی بات نہیں، نہ میرے علم میں اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میاں صاحب سے اکیلے ملا ہو. کیوں ملا ہو؟ کیا وجہ ہے اس کے ملنے کی؟ ناصر صاحب یہ کہتا ہے کہ میں 4 سال سے مسلم لیگ نون کا اسپوکس پرسن ہوں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسپوکس پرسن ہے، اس کو کہیں کوئی پروف بتائیں. باہر آ کے کھڑا ہو جاتے ہیں. کئی لوگ آپ دیکھتے ہوں کہ باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اسپوکس مین ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ایسا تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے نواز شریف صاحب جب نکلتے ہیں تو وہ سلام بھی لیتے ہیں اور ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر لیتے ہیں. لیکن ایسے غیر سنجیدہ شخص کے اوپر آپ نے پریس کانفرنس کرنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ میں نے یہ پتہ، یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے، اس کے پیچھے ARY ہے جو یہ سارا کچھ کرا رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو 2-3 بندے بیٹھے ہیں، میں اپنے وکیل کے ذریعے ان کو بھی نوٹس بھجوا رہا ہوں، ان کے خلاف کیس کر رہا ہوں. صبح میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں کہ اگر اس نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرائی تھی تو پولیس میرے پاس کیوں نہیں آئی، مجھے کیوں نہیں اریسٹ کیا؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اب بھی آپ کے سامنے ہوں. صبح میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا اپنے وکیل کے ساتھ. یہ جا رہا ہے کہ مہتاب عزیز صاحب ہیں وہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں جو ان کے ساتھ. اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ بھی اتنی، میں ان کو بھی نوٹس بھجوا رہا ہوں کہ وہ آ کے بتائیں کہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس پروف ہے، وہ آپ پروف لے کے پولیس اسٹیشن آئیں. اگر تھے تو مجھے پولیس بلاتی. وہ جھوٹے ہیں، وہ الزام تراشی کر رہے ہیں. چھوٹی حرکتیں. یہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ARY نے پاکستان میں یہ چلایا، یہاں کیوں نہیں چلایا؟ اس کو پتہ تھا یہ جھوٹ ہے. اگر یہاں وہ سلمان اقبال چلاتا تو میں پہلے بھی ان کے خلاف ایک کیس جیت چکا ہوں 2.5 لاکھ پاؤنڈ کا، دوسرا لے کے جاتا کورٹ میں. لیکن انہوں نے یہاں نہیں چلایا. مجھے بتا دیں یہاں اگر چلا ہے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا لنڈن میں چلا ہے یہ پروگرام، یہ پریس کانفرنس چلی ہے؟ نہیں چلی. بٹ صاحب آپ کی اور تسلیم حیدر کی کچھ تصاویر پکچر سامنے آئی ہیں جو اکٹھے ہیں، اور بعض مسلم لیگ کے مظاہروں میں بھی ان کو دیکھا گیا. دیکھیں کمیونٹی کے ہر بندے ایک دوسرے، مجھے تو سارے جانتے ہیں. وہ میرے پاس کوئی بندے آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جائیں. اگر کوئی میرے ساتھ چلا جاتا ہے پاکستانی ہے تو اس میں کیا کروں؟ اگر آ کے ابھی مجھے کوئی یہاں ملے گا تو میں اسے ہاتھ میں لاؤں گا، ملوں گا. اس کے پاس کچھ پروف ہے تو مجھے ضرور بتائیں. بٹ صاحب آپ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ان کے سید تسلیم حیدر شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا کبھی کوئی رابطہ نہیں رہا، کوئی واٹس ایپ چیٹ نہیں ہے، کوئی فون کالز نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، مجھے میرے نمبر سب کے پاس ہیں. مجھے ایز اے PMLN ورکر بن کے فون کرتا ہے، میرے سے ہیلو ہائی کرتا ہے. وہ ادھر آتا رہا. مظاہروں پہ بھی میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، مجھے آ کے ملتا تھا. اب وہ ادھر مظاہرے پہ جو لوگ آتے ہیں ملتے ہیں، وہ
یہ اظہار کرتے ہیں جی ہم مسلم لیگ کے ہیں یا پی ٹی آئی کے، وہ آمنے سامنے کھڑے رہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ مظاہروں میں نے دیکھا کھڑا رہا ہے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی میں نے کوئی میٹنگ کرا دی. تو کیا بٹ صاحب ان کی زلفی بخاری کے ساتھ بھی تصاویر ہیں، اسد کیسر کے ساتھ بھی تصاویر ہیں، اور بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو حکومت پر ہیں ان کے ساتھ بھی تصاویر ہیں، کہ آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے خلاف تحریک انصاف نے کوئی سازش کی؟ دیکھیں آپ میری بات کو حقیقت بتا رہے ہیں نا، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو جھوٹ کا پلندہ انہوں نے پیش کیا ہے، یہ اس کو ہو سکتا ہے کوئی پیسے دے کے ایسی بات کی ہو، لیکن یہ بھی سامنے آئے گا. مجھے ایک ہی بات کا یقین ہے، اگر یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس یہاں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، اے آر وائی پاکستان میں دکھا رہا ہے، یہاں کیوں نہیں دکھا رہا؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. وہ اس لیے نہیں دکھا رہا کہ میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے جھوٹ پہ مبنی اے آر وائی نے میرے خلاف پروگرام کیا تھا اور میں نے اس کو کورٹ میں لے جا کے کہا تھا اور اس نے مجھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ادا کیا. میں ابھی بھی کہہ رہا تھا یہ چلتا پروگرام تو میں اس کو صبح پھر کورٹ میں لے کے جاتا. یہ ٹائمنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ اب کیوں ریلیز کیا ہے اور اس ٹریکٹر کو سامنے کیوں لے کے آیا ہے اس وقت، جبکہ پاکستان میں لانگ مارچ چل رہا ہے اور جو ہے آرمی کے نئے چیف کی تعیناتی کا مسئلہ جو زیر غور ہے؟ یہ انہی سے پوچھیں گے، جب اس کو میں پولیس میں رپورٹ کروں گا وہ وہی بتائے گا یہ کیوں سامنے. یہ صرف ایک ہی بات ہے، ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کو یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں.